बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल मतीनिन अमीनिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते सोते जागते हर वक्त हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इसको विर्द बना लें। बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ने से शैतान करीब नहीं आता। बिस्मिल्लाह पढ़ने से कोई काम अधूरा नहीं रहता। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करती हूँ। एक आदमी नशा करता था, हर वक्त बुराई करता था। एक दिन नशा की हालत में झूमता हुआ जा रहा था कि फैज़ान सुन्नत का शायद वाक़या है ये। और जब वो नशे की हालत में जा रहा था तो उसने देखा कि ज़मीन पर कागज़ का टुकड़ा पड़ा है, इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उस आदमी ने वो कागज़ खा लिया, जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। तो अभी थोड़ा ही दूर गया था और साथ ही कुआं था और कुएं में वो शख्स गिरा और गिरते ही मर गया। लोगों ने उस नशे को कुएं से निकाला और नहलाकर कफन पहनाया और दफना दिया। किसी ने ख्वाब में देखा कि उस नशेई की कब्र में अनवारों तजलियात की बारिशें नज़ल हो रही हैं। ख्वाब देखने वाला बड़ा हैरान हुआ और अपने प्यारे अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह ये तो सख्त गुनाहगार था, इसकी कब्र पर रहमत की बरसात कैसी? हमें भी इसका राज बताया जाए। कब्र के अंदर से जो शख्स दफन था वो बोला कि मैं सख्त वाकई गुनाहगार था, मैं नशा भी करता था, मैं हर बुराई करता था, मैं जिना करता था। और जब मैं जा रहा था तो ज़मीन पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। मैंने वो टुकड़ा एहतरामन उठाया और खा लिया। मैंने सोचा कि अगर जहाँ पे भी रखूँगा फिर नीचे गिर जाएगा, तो मैंने उसको खा लिया। जब मैं मर गया और मुझे कब्र के अंदर डाला गया तो फरिश्ते आए और सवाल करने लगे। मैंने फरिश्तों से कहा कि मुझसे सवाल कर रहे हो, मेरे अल्लाह का नाम तो मेरे पेट में मौजूद है। फिर गैब से आवाज़ आई, मेरा बंदा सच कहता है, इसे छोड़ दो। मैंने इसे बख्श दिया। तो सामईन कराम, देखा आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से एक नशे की बख्शिश हो गई। अल्लाह ताला की रहमत बेबहा कीमत तलब नहीं करती, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत बहाना तलाश करती है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब किया उस शख्स ने तो तर गया। मेरे प्यारे बेटों बेटियों, हर वक्त उठते बैठते सोते जागते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को विर्द बना लें। इंशाअल्लाह ताला करम ही करम होगा। अब सुनते हैं सूरत बकरा का तर्जुमा और तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा के आगाज़ में अलिफ लाम मीम लिखा है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत है। कुरान मजीद की 29 सूरतें हैं, हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ हा मीम और यासीन, तासीन, क़ाफ, नून वगैरह वगैरह, ये सब हरूफ मुक़त्तआत हैं। तमाम मुफस्सिरीन के नज़दीक अलिफ लाम मीम का कोई मुत्तफ़िक़ अलैह तर्जुमा मालूम नहीं हो सका और ना ही किसी ने इसका तर्जुमा किया है, लफ्ज़ी तर्जुमा, बल्कि जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ा जाता है। आज तक किसी ने ना इसका तर्जुमा किया है और ना ही मैं इसका तर्जुमा करूँगी। सहाबा कराम और ताबीन से मशहूर कौल ये है कि अलिफ लाम मीम के माना अल्लाह ताला और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तमाम तफसीर में भी देख लें, यही बस लिखा जाता है कि ये हरूफ मुक़त्तआत हैं।
ان کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ سب علماء کرام نے یہی کہا ہے اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور اس کو علم غیب بھی کہا جا سکتا ہے، علم اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کل عالم کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو حروف مقطعات کا ترجمہ کر سکے۔ الف سے یا تک حروف تو اردو میں بھی بولے اور لکھے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید جیسی ایک آیت یا حرف دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکی۔ حروف مقطعات کیوں نازل ہوئے؟ علماء کرام نے چند حکمتیں ضرور بیان کی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی خاص توجہ دلانے کے لیے۔ نمبر 2، قرآن مجید کے اعجاز کو ظاہر کرنے کے لیے۔ نمبر 3، یہ بتانے کے لیے کہ حروف مقطعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے وقت ایسے امور بھی آئے ہیں جن کا مکمل علم انسان کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 4، بندے کا امتحان لینے کے لیے، امتحان اور تسلیم و رضا کا امتحان لینے کے لیے، اور انسان کو جتنا علم دیا گیا ہے کیا انسان نے اتنا ہی علم دیا ہے یا اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کر علم لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ یعنی یہ حروف مقطعات کا ترجمہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ کیا انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی بیان کیا ہے یا اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے یا امانت میں خیانت کی ہے۔ حروف مقطعات کے ترجمہ کا کسی نے ترجمہ بتایا ہے، نہ ہی کسی نے ترجمہ بتایا ہے، نہ ہی کسی نے احادیث سے ثابت کیا ہے ترجمہ، اور نہ ہی ترجمہ کسی سے کوئی ثابت ہوا ہے اور نہ ہی ترجمہ صحابہ کرام سے ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے حروف مقطعات کے معنی کا دعویٰ کرنا قطعی درست نہیں ہے۔ اس لیے میرے بیٹو میں بھی یہی کہوں گی کہ الف لام میم کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ جتنا علم مجھ تک میرے اساتذہ کرام کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے میں اتنا ہی علم آپ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کروں گی۔ آئیے اب اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک کی ذال، اب چونکہ ذالک کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے تو اکثر مقامات پر کھڑا زبر بے پناہ بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اللہ لفظ جب لکھتے ہیں ہم تو اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا پوری کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان و افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا ہوگا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنی پیاری کتاب کا ذکر فرمایا، پہلی آیت میں حروف مقطعات کا ذکر فرمایا ہے اور دوسری آیت میں اپنی پیاری کتاب کا ذکر فرما کر بہت ہی بڑے انعام اکرام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں اور میں ہی مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔
اور دوسری آیت میں سب سے پہلے کتاب قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یعنی تمام کائنات کی کتابوں اور صحیفوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ سے صاف ظاہر کر دیا ہے، اور اس کتاب جیسا دوسری آیت سے اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر کر دیا ہے جیسے کہ اس کتاب جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب خود ہی آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں کروڑوں کتابیں چھپی ہیں دنیا میں، اور ایک بھی قرآن مجید جیسی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت کے شروع کے آغاز میں ہی فرما دیا، ذالک الکتاب، ذال سے ذکر اللہ، یعنی یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے۔ میرا درس تفسیر اور دعوتی اسلوب تینوں پہلوؤں سے بہت اہم ہوتا ہے، اور میں کلام اللہ یعنی قرآن مجید کی آیات میں حق کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی حکمت کا خزانہ اور اس کی حکمت کو قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں واضح کرنا میرا فرض ہے۔ اور اگر میں آیت کو مضبوط دلائل کے ساتھ پیش کروں گی تو ذہن میں جتنی بھی غلطیاں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان احسن طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سنتا اور اس کا ذکر اذکار یا تقاریر سنتا ہے۔ اور میں یہ دعویٰ دے دوں گی کہ جو سراسر غلط ہے، میں اگر یہ دعویٰ دے دوں کہ جو سراسر غلط ہے کہ میں درس دے کر کسی کو ہدایت دوں گی تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہدایت اور یقین دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میرا کام ہے نصیحت کرنا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہاں، میں دعا ضرور کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ذکر کا لغوی معنی ہے عربی زبان میں ذال، کاف، را، ذکر کے معنی ہے یاد کرنا۔